बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सिटी न्यूज़ में आप देख रहे हैं प्रोग्राम सफदर वसीम के साथ। नाज़रीन, लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहट बिखेरने वाले आज खुद मुस्कुराना भूल गए हैं। मौलिक वबा कोरोना वायरस ने ज़िंदगी के हर शोबे को मुतासर किया है, जहां हर इदारा, हर डिपार्टमेंट काफ़ी इफेक्टिव नजर आया है। वहीं मुल्क की शोबिज़ इंडस्ट्रीज भी बुरी तरह मुतासर हुई हैं। यहाँ तक जो इल्डर क्लास के अदाकार, गुलकार और फनकार थे, उनके तो सफ़ेद पोशी का भरम बरकरार है। जो दूसरे मिडिल क्लास की फनकार बिरादरी है, वो सबसे ज्यादा इस वबा से मुतासर हुई है और रही सही कसर हिकमत अमली ना होने से पूरी हो गई है। मेरे कहने का मकसद ये है कि एक तरफ महंगाई, दूसरी तरफ मुल्की सियासी हालात, तो तीसरी तरफ बदतरीन माशी सूरत हाल है। सारे तबकों की तरह शोबिज़ इंडस्ट्रीज भी इसकी लपेट में आए हुए हैं। आए रोज कोई ना कोई नाखुशगवार इंसिडेंट सुनने को मिलते हैं। इसमें शोबिज़ इंडस्ट्रीज, शोबिज़ सेलिब्रिटीज शामिल होते हैं। आज हमारे प्रोग्राम का जो मेन एजेंडा है वो शोबिज़ इंडस्ट्रीज ही होगा। आज इस सिलसिले में जो खुसूसी निशस्त हमने रखी है वो स्टेज, फिल्म और टीवी के मारूफ अदाकार ताहिर अंजुम साहब के साथ है। आज हम उनसे मुल्की मामलात, मुल्की सियासत और शोबिज़ इंडस्ट्रीज के मुतल्लिक सीर गुफ्तगू करेंगे कि वो किन हालात से गुजर रही हैं। उसके साथ जो मुल्क की सियासी सूरत हाल, मुल्क की समाजी अखलाकियात और मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी और महंगाई की लपेट में आई अवाम समेत मुख्तलिफ इशूज़ पर भी बात करेंगे। तो नाज़रीन, चलते हैं ताहिर अंजुम की तरफ। ताहिर अंजुम साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। ताहिर अंजुम साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। आजकल हमारे मुल्क की मीडिया इंडस्ट्री और सेलिब्रिटीज़ एक मुश्किल वक्त से गुजर रही है, जिसमें हर तबके का अदाकार है, गुलकार है या इस फन से रिलेटेड वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किलात का शिकार है, कसम पुरसी के हालात से गुजर रहा है। उसकी सबसे बड़ी वजह तो एक कोरोना है और दूसरी वजह मुल्की हालात हैं। आप इन सारे सिनेरियो को कैसे देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपकी ये बात क्लियर कर दूं कि ये जो कोरोना है, ये कोरोना किसी भी कारोबार पे मुतासर नहीं, किसी भी कारोबार को इसने मुतासर नहीं किया। उसकी वजह ये है कि लॉकडाउन, स्मार्ट लॉकडाउन और ये जो दुकानों, मार्केटों और प्लाजों के जो टाइमिंग्स हैं वो कम ज़रूर किए हैं गवर्नमेंट ने, लेकिन वो 7-8 घंटे जो हैं वो कारोबार करके 6 बजे या 7 बजे, जब भी लॉकडाउन पे हम गए हैं, गवर्नमेंट ने फैसला किया कि लॉकडाउन करेंगे या दुकानें, मार्केटें जल्दी बंद हो जाएं, तो वो 10 घंटे 8 घंटे कारोबार करके, ठीक है, उसे मार्केटों को बंद करते हैं। बाकी बात रह गई कोरोना से पहले की, तो मेरे ख्याल के मुताबिक जो गवर्नमेंट है हमारी पाकिस्तान की, खास तौर पे मैं पाकिस्तान की गवर्नमेंट कहना मुनासिब है या नहीं, ये इमरान खान की जो गवर्नमेंट है, पीटीआई की गवर्नमेंट की बात करूंगा, इनकी नाकस पॉलिसियों की वजह से और इनकी जो नाकस टीम है, ना तजर्बाकारी वाली टीम, ना तजर्बाकार वजीर आजम जो है, इसकी वजह से पूरे मुल्क के हालात जो हैं वो इस वक्त जो हैं वो खराब है। जिस तरह से आप देखें कि पूरे मुल्क में, कोई भी मुल्क हो, पाकिस्तान हो, हमसाया मुल्क हो, अमेरिका हो, चाइना हो, तो मईशत जो है वो सबसे अहम किरदार अदा करती है किसी भी कारोबार के लिए, चाहे वो शोबिस से रिलेटेड हो या मतलब मार्केटें हों, कारखाने हों, मिलें हों, आपके न्यूज़ चैनल्स हों, कारोबारी मामलात जो भी हैं वो मईशत से रिलेटेड है। तो हमारी जो इंटरटेनमेंट का जो काम है, ये तो सबसे पहले इसकी शर्त यह है कि मुल्क के हालात अच्छे होने चाहिए, कोई लॉ एंड ऑर्डर की कोई सूरत हाल नहीं होनी चाहिए, कारोबारी हालात बेहतर होने चाहिए। मुकम्मल सेहतमंद मुल्क जो होता है उसमें जो है वो ये जो हमारी इंडस्ट्री है, खासतौर पर इंटरटेनमेंट, फिल्म, ड्रामा, सिनेमाज और थिएटर, ये वहाँ पे उन मुल्कों में बेहतर जाते हैं जो मुकम्मल तौर पे तंदुरुस्त होते हैं। उसकी वजह ये है कि कारोबार अच्छा जाता है बंदे का, वो अपनी पहले सबसे पहले अपने घर में पैसे देता है, अपने बच्चों की फीसें देता है, बिजली के बिल देता है। जब पैसे होते हैं बंदे के पास, गाड़ी में फ्यूल, कपड़े, वो जब सारे खर्चे पूरे कर लेता है, वो जो एक्स्ट्रा पैसे होते हैं ना, जो मतलब एक्स्ट्रा कमाई, जो उनसे फिर बंदा इंटरटेनमेंट की तरफ जाता है। फिर कहता है यार पैसे खोलने, बच्चों को होटल लेके जावा, जाके खाना खुआवा, वाफर पैसे होते हैं बच्चों को पार्कों में लेके जाना, किसी हिल स्टेशन पे ले जाना, किसी सिनेमा घर में ले जाना, किसी थिएटर में ले जाना। बच्चों और फैमिली के साथ इंटरटेनमेंट उस वक्त बंदा करता है
जब बंदे के पास वाफर पैसे हों। तो आप देख लें कि जब से ये गवर्नमेंट इमरान खान न्याजी की आई है, उस दिन से लेके आज तक आप अपनी जेब में पैसे निकालें, कितने आपके पास? मोटरसाइकिल दे सिर्फ एवं तेल पवाना मोटरसाइकिल पा के तो मैं निकल। तार अंजुम साहब, अगला सवाल भी इसी से रिलेटेड था। आपने सारे मौजूदा सिनेरियो का तो जो है वो बड़ी अच्छी तरह अहाता कर दिया है। बात यह है कि जैसे पाकिस्तानी अवाम ने पीटीआई हुकूमत से उम्मीदें वाबस्ता कर रखी थी, इसी तरह अदाकारों की, सेलिब्रिटीज़ की, शोबिस की जो उम्मीदें थी वो इस बंदे के साथ बहुत ज़्यादा थी। कुदरती आफात अपनी जगह पर, जब से ये दुनिया हमारे वजूद में आई है, ये अप्स एंड डाउन होते रहते हैं, लेकिन जो हुकूमत से रिलेटेड हमारी तवक्कुआत थी, आपकी नज़र में शोबिस इंडस्ट्रीज़ के लिए कोई 1% भी इस गवर्नमेंट ने जो है ज़िंदगी माश को बढ़ोतरी देने के लिए या इससे रिलेटेड आपके लिए कोई काम किया है? मेरी जान, मैं यही तो बात कर रहा हूँ। जो मुल्क में डिजास्टर आते हैं, अब जंगों से बड़ा डिजास्टर तो कोई मुल्क में नहीं होता। आप 1965 की जंग, 1971 की जंग और उसके बाद दहशत गर्दी, और अभी भी हम हालत जंग में ही हैं, ठीक है। और हमारी पाक फौज जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह बफज़ल खुदा वो डटी हुई है और दुश्मन के साथ मुकाबला कर रही हैं। डिजास्टर जो है, डिजास्टर अगर डिजास्टर ही मुल्क पे असरअंदाज हो तो फिर तो हम रोटी ना खाएं। 1965 की जंग के बाद भी तो मुल्क के हालात कितने अच्छे रहे, 71 के बाद भी मुल्क के हालात अच्छे रहे, उसके बाद भी मुल्क के हालात अच्छे। आप 47 से लेके आज तक देख लें, जितने भी लोग इस वक्त कायमो दायमा मुल्क में जी रहे हैं, अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, जो पुराने लोग हैं, 1947 से लेके आज तक का मुआवजा कर लें, ये 2-2.5 साल इमरान खान की गवर्नमेंट के जो है, ये पूरे 47 से लेके आज तक सबसे मतलब ये बुरा तजर्बा है, ये सबसे बैड टाइम मुल्क पे है। इसमें आप जिस बंदे से पूछ ले, और आप दूसरी बात जो शोबिस की बात कर रहे हैं, शोबिस के जो हमारे आर्टिस्ट हैं, इनका हीरो इमरान खान था, जब जीरो हो चुका है। हमारे जितने फनकार हैं ये इमरान खान को लाइक करते थे। हमारे जितने शोबिस के इंडस्ट्री के जितने भी सेलिब्रिटीज हैं, ये सब दीवाने थे इमरान खान को। इन्होंने सपोर्ट किया इमरान खान को, इन्होंने वोट किया इमरान खान को, लेकिन अब ना वो इमरान खान को लाइक करते हैं, ना अब सपोर्ट करते हैं, और ना वो इंशाल्लाह अब इन्हें वोट देंगे। उसकी वजह ये है कि जो है ना फनकार, शायर, सहाफ़ी, ये लोग जो हैं ये बड़ी इनकी दूर की नज़र होती है, दूर अंदेश होते हैं, सेंसिटिव होते हैं। इनकी नज़र पूरे मुल्क पे होती है, हर हालात पे होती है। तो इन्होंने ये असेस कर लिया है, ये जज कर लिया है कि ये बंदा किसी भी सूरत में ये इस मुल्क के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। ये बिल्कुल फ्लॉप हो चुका है, 0/0। तार साहब, आपने ये सब कुछ वाज़ह कर दिया है। एक जो लीडर होता है उसकी पहचान होती है कि कौम पर जब भी कोई बुरा वक्त आए, उस कौम का, उसका मोरल जो है वो उस वक्त डाउन ना हो। लेकिन जब भी यहाँ पे कोई डिजास्टर होता है, किसी किस्म की कोई भी आफत आती है, तो हमारे लीडर साहब कहते हैं कि घबराना नहीं, और फिर खुद घबराना शुरू कर देते हैं। ये कौम हर किस्म के हालात से गुजरी है, जैसा कि आपने बताया है कि सन 71 की जंग, 65 की जंग सबसे गुजरी है। इस कौम ने अपने आप को डाउन नहीं होने दिया, लेकिन इस वक्त ऐसी सूरत हाल पैदा हो चुकी है कि मुआशरे का कोई भी तबका इस गवर्नमेंट से मुतमईन नहीं है। महंगाई कहां तक बढ़ चुकी है? आपकी नज़र में इसकी वजह क्या है? क्या इनकी तैयारी नहीं थी, या इन्होंने जानबूझकर हालात जो है खराब करने की ठान रखी थी? नहीं, कोई भी जो बंदा है वो हालात खराब करने की क्या इन्होंने ठानी थी। अब देखिए, मैं साइकिल चलाता हूँ, मैंने कभी बाइक नहीं चलाई, ठीक है। मैं साइकिल चलाता हूँ, मैं मिसाल दे रहा हूँ, एग्जांपल दे रहा हूँ कि मैं साइकिल चलाता हूँ, मैंने कभी बाइक नहीं चलाई। मुझे पता ही नहीं बाइक कहाँ से स्टार्ट होती है, इसकी किक कहाँ है, रेस कहाँ है, कहाँ ब्रेक है, क्या नहीं है। मुझे आप साइकिल से उठाते हैं और एक ट्रेन पे उठा देते हैं, इंजन पे, चलो जी पीछे बोगियां भी लगी हुई ने, और ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 1500-1600 बंदा भी बैठा है, और इन्होंने कराची लेके जाना लाहौर। तो मुझे क्या पता कि इंजन की ब्रेक कहाँ है, ये रेस कहाँ से इसकी है, इसने स्लो कहाँ से होना है, तेज कहाँ से होना है। इमरान खान की मिसाल ये है कि ये एक साइकिल की सवारी थी, इसे आपने मुल्क चलाने पे बिठा दिया, और उस बच्चे को, मैंने तो यकीन करें कसम,
میں کبھی بھی ہوتا ہے نا کہ میں عمران خان کی تقریر لگی ہو, ٹی وی پہ اسپیچ ہو رہی ہو یا کسی جلسے میں وہ خطاب کر رہا ہو, میں نے کبھی بھی اس کی دلچسپی نہیں لی. جسٹ لائک کارٹون لگے ہوئے ہیں مجھے, مطلب یہی ہے کہ پتہ نہیں کیا کہہ رہا ہوگا. کیوں کہ جتنی باتیں میں نے اس کی غور سے سنی تھی جب دھرنے کا دور تھا, میں نے وہ باتیں بڑے غور سے سنی. میں مطلب میری ہمدردیاں نواز شریف صاحب کے ساتھ ہے. میں ان کا ایک نظریاتی بندہ ہوں. دیکھیں مجھ سے نظریات کوئی نہیں چھین سکتا. میں آزاد شہری ہوں, ملک پاکستان کا شہری ہوں. میں ایک آرٹسٹ ہوں, میرے اپنے خیالات ہیں, مجھے آزادی ہے, میں اپنے نظریات رکھتا ہوں, میری اپنی لائکنگ ہے. میں نواز شریف کو لائک کروں, میں عمران خان کو لائک کروں, میں ابھی پرویز الہی صاحب کا نون لیگ کے ساتھ تو کوئی تعلق نہیں ہے. خدا کی قسم میں ذاتی طور پہ پرویز الہی صاحب کو بہت لائک کرتا ہوں, توری شجاعت صاحب کو میں بہت لائک کرتا ہوں. میری بات سمجھے, میری اپنی پسند ہے. دیکھیں نواز شریف صاحب کے خلاف پرویز مشرف اور نواز شریف کا اگر دیکھیں ان کا آپس میں کمبینیشن تو کس طرح سے مطلب ان کی جنگ تھی ایک دوسرے کے ساتھ. لیکن کہیں آ کے مجھے مشرف صاحب بھی اچھے لگے. ٹھیک ہے, میری بات سمجھ, میری اپنی لائکنگ ہے, لیکن نظریات جو ہے وہ میرے نواز شریف صاحب کے ساتھ. اسی سے ضمنی ایک سوال میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ کی نظر میں ایک تو آپ کا ویو آ گیا کہ ہر شہری کے نظریات اپنے ہیں, خیالات اپنے ہیں, سوچ اپنی ہے. آپ کی نظر میں جو پچھلے ادوار گزرے ہیں, زرداری صاحب کا دور, نواز شریف صاحب کا دور اور موجودہ دور, تو سب سے بہتر آپ کس کا دور سمجھ رہے ہیں؟ مجھے یہ بتائیں, مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ ہماری قوم کس طرح بھول سکتی ہے. آپ کس طرح بھول سکتے ہیں کہ زرداری صاحب کے دور میں جب 12 گھنٹے بجلی جاتی تھی, ٹھیک ہے, ہمارے پاکستان کے معتبر لوگ, یہ جو یو پی ایس ہے, جنریٹر ہے, چلیں یہ تو مطلب میں نے دیکھا کہ غریب آدمی کے گھر میں یو پی ایس بھی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, وہ جب لائٹ جاتی ہے تو اس کی زندگی میں اندھیرا آ جاتا. ٹھیک ہے, میں نے گلیوں میں وزٹ کیا ان دنوں میں, شریف النفس لوگ, ہماری مائیں, ہماری بہنیں, ہمارے بچے گلیوں میں چار پائیوں پہ بیٹھے ہوتے تھے جب رات کو لائٹ جاتی تھی بیچارے, اور نیند سے اٹھتے تھے اور بیچارے پنکھوں کے ساتھ. برا حال, میں نے اپنی لائف میں اتنا برا حال کسی بھی دور میں نہیں دیکھا بجلی کے حوالے سے جتنا زرداری صاحب کے دور میں. اس وقت کہتے تھے کہ یا اللہ کسی طرح ہمیں اس عذاب سے نکال دیں, ہم بجلی آ جائے اس ملک میں, بجلی آ جائے. آپ ساری باتیں چھوڑیں, ساری باتیں ایک سائڈ پہ رہنے دیں. آپ اس چیز کو تو مانیں, ساری قوم مانے, آپ مانیں کہ نواز شریف صاحب نے آتے ہی صرف 1.5 سال کے اندر, 1.5 سال وہ گورنمنٹ میں, انہیں 1.5 سال کے اندر پورے پاکستان سے لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کر دیا. اور اس کے ثمرات آج بھی آپ اس لائٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں. کبھی اس طرح بیٹھے تھے؟ بجلی کا ٹوٹل جو ہے انہوں نے جتنا بھی فیلئر تھا, جتنا بھی مطلب اس کی مطلب لا انالائسس میں بھی انہوں نے مطلب بجلی چوری پہ قابو پایا اور بجلی کے بڑے بڑے پروجیکٹ لگائے. یہ دنوں میں یہ پکی پروجیکٹ, بہاول پور, اور کیا کیا نہیں انہوں نے بجلی کے لیے کیا. آج ہم روشنی میں بیٹھے ہوئے, پنکھے چل رہے ہیں, ایئر کنڈیشن چل رہے ہیں, ہماری مائیں, ہماری بہنیں, ہمارے بچے جن کا جو ہمارے مستقبل ہے, جو رات کو اسٹڈی کرتے تھے, صبح پیپر دیتے تھے, وہ رات کو پڑھ نہیں سکتے تھے, آج وہ بھی اپنے بچے جو ہیں وہ پڑھ رہے. ٹھیک ہے, دیکھیں آپ صرف ایک کارنامہ نواز شریف کا جو ہے نا اسے ذہن میں رکھیں, باقی تو بعد میں رہنے دینا باتیں. بجلی کا دیکھیں, اب یہ 3 ادوار جو ہیں, زرداری صاحب کا, عمران خان صاحب کا تو ویسے ہی نکال دینا, یہ تو ادوار اللہ بلا دے ہمیں کسی طرح. ٹھیک ہے, اور نواز شریف صاحب کا موازنہ. طاہر انجم صاحب, یہ تو پورے ملک کو پتہ ہے کہ وفاق حکومت کیسے چلا رہی ہے, ملک اور لوگ کس حالات سے گزر رہے ہیں. کیا پنجاب حکومت کی جو پالیسیز ہیں اور جو ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب ہیں, ان کی کارکردگی آپ کو لاہور میں یا ارد گرد میں نظر آ رہی ہے؟ ان کو آپ کیسا دیکھ رہے ہیں؟ ان کی کارکردگی جو 2.5 سال میں نے دیکھی ہے, انہیں میرا خیال بولنا آ گیا. میں نے تو بڑی اچھی کارکردگی ہے وسیم اکرم پلس کی, کہ انہیں میں نے بولنا دیکھا ہے. مطلب 2-2.5 سال میں بول لیتے ہیں, کسی کو کہہ لیتے ہیں کہ پانی کا گلاس پڑھائی, یا میں روٹی کھانی ہے, بھوک لگی ہے. یہ باتیں میرا خیال کرنا شروع ہو گئے ہیں. مجھے مطلب ذرائع سے پتہ چلی ہیں کہ وہ اب بولتے ہیں ہلکا پھلکا.
اس سے زیادہ کارکردگی تو پنجاب میں میرا خیال، اور اس سے بڑی کیا ہو سکتی ہے مختار صاحب؟ طاہر انجم صاحب، کورونا کے حوالے سے بات کریں تو تیسری لہر انتہائی خطرناک ہے. اللہ ہم کو، آپ کو، سب کو جو ہے پورے ملک پاکستان کو بچائے اس صورتحال میں. ظاہری طور پر جو ہے پوری قوم پہ آزمائش کا وقت آیا ہے، شوبز بھی اس میں شامل ہے. تو آپ کے جو دوست احباب ہیں وہ کن حالات سے گزر رہے ہیں، کیسے گزر بسر جو ہے وہ کر رہے ہیں؟ کیونکہ معاشی سختیاں بہت زیادہ ہو چکی ہیں، تو کیسے گزر بسر ہو رہا ہے؟ مڈل کلاس کے لوگوں کا جو ہے ان کے کیسے جو ہے تاثرات ہیں؟ پھر بات تکلیف والی ہونی ہے. جب کورونا کی پہلی لہر آئی تھی تو 1 ارب روپے کا اعلان کیا تھا عمران خان صاحب نے کہ یہ کلچر سے جو جڑے لوگ ہیں، فنکار ہیں، صحافی ہیں، شاعر ہیں، رائٹر ڈائریکٹر ہیں، یہ ان سب کے لیے 1 ارب روپے کا پیکج کا اعلان کیا تھا. اور یہ میں قسم سے یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں، آن ریکارڈ آپ چیک کر لیں، آپ انسپیکشن کروا لیں، آپ پورے پاکستان کا خود سے صبح سے وزٹ ابھی سے کرنا شروع کر دیں. 1 ارب میں سے اگر 500 روپیہ بھی کسی آرٹسٹ کو ملا، جس طرح کے پہلے جھوٹے وعدے اسی طرح کا یہ وعدہ کیا. اور پھر ہمارے ایک بڑے ہی محترم سفی سرور بٹ صاحب ہیں، ہمارے بڑے اچھے پروڈیوسر ہیں، ان کی ایک تنظیم ہے اللہ جانتا ہے، ان میں کچھ مخیر حضرات ہیں، کچھ اوورسیز پاکستانی ہیں، کچھ پاکستان سے. انہوں نے کروڑوں روپیہ جو ہے وہ ان کا راشن جو ہے وہ آرٹسٹوں کے گھر جو ہے وہ پہنچایا. میں بھی اس جو مہم ہے اس کا مطلب ان میں نے بھی ساتھ دیا. میں بھی وہ اس ڈیزاسٹر میں یہ چیکس اور یہ راشن تقسیم کرتا رہا ہوں. گورنمنٹ کی طرف سے کچھ بھی نہیں ملا کسی بھی فنکار کو. اور یہ دوسری لہر کیا، تیسری لہر کیا، الٹا کبھی تھیٹر کو 6 بجے کر دیتے ہیں، کبھی 8 بجے کر دیتے ہیں، کبھی 10 بجے کر دیتے ہیں، کبھی بند کر دیتے ہیں. الٹا اس کا تسلسل اتنا بری طرح خراب کر دیا ہے کہ وہ تھیٹر جو اپنا رزق کماتے تھے، جو اپنے پیروں پہ جو خود محنت کر کے کماتے تھے، کھاتے تھے، وہ بھی اب بیچارے ان سے بھی گئے ہیں. ٹھیک ہے، پچھلا دور تھا، نواز شریف صاحب کا دور تھا، تو 25,000 روپیہ مہینے کا وظیفہ ملتا تھا کم 3 سے 4 ہزار آرٹسٹوں کو، جو جونیئر فنکار اور سینئر جو ڈرامہ چھوڑ چکے ہیں. 25,000 روپیہ انہوں نے آتے ہی گورنمنٹ جب ان کے پاس آئی ہے تو انہوں نے اس 25 کو کاٹ کے 5,000 روپیہ کر دیا. 5,000 روپیہ فنکار کی ویلیو ہے آپ کے ملک میں. اور یہ باتیں میں آن دی ریکارڈ اس لیے نہیں کرتا کہ ہمسایہ ملک میں فنکاروں کی بڑی ریسپیکٹ ہے، فنکاروں کو بہت مطلب آنر کیا جاتا ہے، وافر پیسہ ہے. اور ہر ملک میں، پوری دنیا کے جتنے بھی ملک ہیں وہاں پہ آرٹسٹ ویل سیٹ ہوتا ہے. اور یہ واحد ملک ہے پاکستان کہ یہاں پہ آرٹسٹ بچارہ بہت برے طریقے سے، آپ فنکاروں کے حال دیکھ لیں. ادیب صاحب نے 1,000 سے اوپر فلم کی ہوگی. ادیب صاحب جب فوت ہوئے ہیں آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے کس حالات میں زندگی گزاری. مطلب 100 میں سے 1-2 آرٹسٹ ہوتے ہیں جنہوں نے اپنے آپ، مطلب وہ بھی جو بہت زیادہ پیسہ کماتے ہیں. باقی بڑا عملہ ہے، ٹیکنیشینز ہیں، کیمرہ مین ہیں. مطلب انڈسٹریز کو تباہ نہیں کرنا چاہیے. کوئی بھی انڈسٹری ہے، آپ کا تھیٹر جو ہے، آپ کے تھیٹر کا ڈرامہ جو ہے وہ انڈیا کی فلم کا مقابلہ کرتا ہے، آپ نے اسے پروموٹ ہی نہیں کیا. کپل شرما وہ مطلب آپ کے پاکستانی آرٹسٹ اور پاکستانی کامیڈینز کے رابطے میں ہوتا ہے. وہ ان کی باتیں، دنیا کا اتنا بڑا کامیڈی شو، اس میں آپ کے جونیئر آرٹسٹوں کی باتیں ہوتی ہیں. آپ کو تو فخر کرنا چاہیے کہ ہمارے فنکاروں کی ویلیو ہمسایہ ملک میں کتنی زیادہ ہے. ہمارے کامیڈینز کو انڈین کتنے پسند کرتے ہیں. ان کے آرٹسٹ جو ہیں وہ فین ہیں ہمارے فنکاروں کے. انہیں مجبوراً اپنی پنجابی فلموں میں ہمارے آرٹسٹوں کا لینا پڑ رہا ہے، اور وہ فلمیں سپر ہٹ جا رہی ہیں. اور آپ اپنے آرٹسٹوں کی قدر نہیں کر رہے، آپ انہیں مار رہے ہیں، آپ ان کا معاشی قتل کر رہے ہیں. دیکھیں، اسی سے ریلیٹڈ سوال ہے کہ جیسا کہ ماشاءاللہ آپ قدر کرتے ہیں، درد رکھتے ہیں اپنی فنکار برادری کا، اور ان کے رفائی کاموں میں بھی آپ بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں، وہ ہمیں بھی نظر آ رہا ہے. آپ کیا میسج دینا چاہیں گے؟ آپ کا میسج تو جا سکتا ہے، آگے عمل کرنا نہ کرنا اس حکومت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. کس سے میسج دینا چاہ رہا ہوں؟ گورنمنٹ کو. دیکھیں، آپ کی پوری برادری مشکلات سے گزر رہی ہے،
تو اس گورنمنٹ کو, پنجاب گورنمنٹ کو, کسی کو بھی آپ سٹی نیوز کے پلیٹ فارم سے کیا دینا میسج؟ چاہتا ہوں پی ٹی آئی کے ورکرز کو, آپ نے جب یہ ویڈیو اپلوڈ کرنا ہے تو اس کے نیچے جو گالیاں پڑنی ہیں مجھے وہ اسے ذرا کم کیا جائے, کیونکہ ان کی سیاسی ٹریننگ نہیں ہے پی ٹی آئی کے لوگوں کی, کیونکہ جماعت تو کوئی ہے نہیں, یہ نظریات ہے نہیں ان کے, یہ ایک سمجھ لیں کہ جس طرح نہیں, پیراشوٹ نہیں کہوں گا, یہ تھوڑا عجیب سا ہو جائے گا. یہ جلدی جلدی سے نہیں کوئی چیز منگائی دی ہوندی تو پھر بندہ کہنا یار ہے کی منگا لیا تھی کھان پین واسطے. یہ جلدی جلدی والی پارٹی ہے, پتہ نہیں کیا ہے. مطلب ابھی میں تو ایک میسج یہ دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو آپ ملک میں پرتشدد جو کر دیا عمران خان صاحب نے اپنے ورکرز کو اور عام عوام کو, ہمارے بچوں کو خراب کر دیا. آپ کی جو سپیچز تھیں دھرنوں میں, انہوں نے آج یہ کام دکھایا کہ انہیں گالیوں کے علاوہ کچھ آتا ہی نہیں ہے. آپ ان سے کوئی بات کر کے دیکھ لیں, یہ آپ کو گالی دیں گے. ٹھیک ہے, یہ اپنی سب سے پہلے تو یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ اپنی جو آپ کے پی ٹی آئی کے سیاسی ورکر ہیں, ان کی ٹریننگ کریں, ان کی ڈرل کریں, اور انہیں تحمل, حوصلہ اور جو ہے نا برداشت کا جو ہے نا وہ سبق دیں, لیکچر دیں کہ گالیاں نہ دیں. اس کے باوجود بھی پڑھیں گے, مجھے وہ پتہ ہے. اور دوسری گورنمنٹ پاکستان سے میں یہ ریکویسٹ کروں گا عمران خان صاحب سے کہ اگر اللہ نے, کیونکہ آپ کو شوق تھا, کیونکہ آپ اس وجہ سے تو ملک کے وزیر اعظم بنے نہیں کہ آپ نے اس ملک کو سنوارنا ہے, آپ نے اس ملک کو اوپر لے کے جانا ہے. آپ کا ویژن تو کوئی ہے نہیں تھا. اگر ویژن ہوتا تو 2.5 سال میں نظر آتا. عمران خان صاحب کا اگر ویژن ہوتا کہ میں نے کوئی فلائی اوورز بنانے ہیں, میں نے کوئی موٹر وے بنانی ہے, میں نے کوئی ملک میں ایسا کام کرنا ہے, کوئی ڈیم بنانے ہیں, کوئی بجلی کے لیے کام کرنا ہے, کوئی آئی ٹی پہ کام کرنا ہے, کوئی یوتھ پہ کام کرنا ہے, تعلیم پہ کام کرنا ہے, ہیلتھ پہ کام کرنا ہے. دوائیاں ہیں وہ مہنگی, چینی ہے مہنگی, آٹا ہے مہنگا, تعلیم ہے مہنگی, ٹیکس ہی ٹیکس ہیں, بجلی ہے آپ کی مہنگی ہے, گیس آپ کے سامنے ہے, پھر 500 جو گنا بڑھا رہے ہیں گیس کو. مطلب ویژن تو آپ کا ہے کوئی نہیں. آپ کو شوق تھا وزیر اعظم بننے کا, تو آپ کا شوق پورا ہو چکا ہے. میرا خیال آپ کو 2-3 مہینے کے بعد چلے جانا چاہیے تھا, لیکن آپ نے 2.5 سال, ہماری قوم کو بھی سلام ہے, خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں, اتنی برداشت پوری دنیا میں میں یہ ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں, پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی انسان بستے ہیں, سب سے پاورفل اور سب سے بڑے حوصلے اور دل جگر والی قوم پاکستانی قوم ہے, جو آج تک 2.5 سال ہو گئے عمران خان کو برداشت کر رہی ہے. میں بس ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خان صاحب اس ملک پہ رحم کریں. طاہر انجم صاحب, آخر میں اس قوم کے لیے کوئی اپنا ڈائلاگ کہنا چاہیں گے, کوئی بھی اپنا مشہور ڈائلاگ؟ میں صرف یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ علیہ کیڑے پاسے ٹوٹتا ہے. بہت شکریہ طاہر انجم صاحب. ناظرین, ملکی حالات اس وقت استحکام میں آتے ہیں جب ملک کی سیاست, ملکی معیشت اور ملک کی صحت و تعلیم اور مہنگائی جو ہے وہ 0% ہو اور ملک ترقی کی ٹریک پر صحیح طرح گامزن ہو. اس وقت ہمارا ہر شعبہ جو ہے وہ ایک طرف مہلک وبا کی زد میں آیا ہوا ہے, تو دوسری جانب حکومت کی ناقص حکمت عملی اس کو مزید افیکٹڈ اور تباہ کر رہی ہے. اگر ہم نے فوری طور پر شوبز انڈسٹریز کو نہ سنبھالا تو آنے والے وقت میں نہ صرف ہماری جو فنکار برادری ہے وہ بد دل ہو جائے گی, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ عوام کے جو چہروں پر مسکراہٹیں ہیں وہ بھی ناپید ہو جائیں گی. ہم امید کرتے ہیں کہ حکومت آنے والے وقت میں نہ صرف شوبز انڈسٹریز سے وابستہ افراد کی حوصلہ افزائی کرے گی, بلکہ ان کے سر پہ ہاتھ رکھے گی اور مشکلات کا ازالہ بھی کرے گی. ان کو جو ان کا اصل مقام ہے وہ بھی دلوائے گی. جیسا کہ دوسرے ملکوں میں فنکار برادری کا جو امیج ہے وہ اس معاشرے کے ایک مہذب ہونے کی عکاسی کرتا ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ حکومت شوبز انڈسٹریز سے جڑے افراد کی دلجوئی کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑے گی. اسی کے ساتھ اپنے میزبان صفدر وسیم کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.